الحمد لولیہ والصلاة علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ المتأدبین بآدابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا آمَنْتُ بِاللَّهِ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک و اصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ بعد از حمد و صلاۃ لائق صد عزت و تکریم میرے بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، سورۃ النساء کی تیسری آیت کے حوالے سے گفتگو چل رہی تھی، جس میں تعدد نکاح کے حوالے سے گفتگو ہو چکی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، کہ اگر تم ایک سے زائد بیویاں رکھنے کی صورت میں ان میں انصاف نہ کر سکو، تمہیں یہ خوف ہو کہ تم عدل و مساوات نہ کر پاؤ گے، تو فَوَاحِدَةً، پھر ایک پر اکتفا کرو، پھر ایک ہی عورت سے نکاح کرو۔ اور جو بندہ یہ پتہ ہونے کے باوجود کہ میں انصاف نہیں کر پاؤں گا، ایک سے زائد عورتوں سے نکاح کرتا ہے، تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مبارکہ مروی ہے، میرے آقا فرماتے ہیں جب کسی شخص کے نکاح میں دو عورتیں ہوں، جب کسی شخص کے نکاح میں دو عورتیں ہوں اور وہ ان میں انصاف نہ کرے، تو قیامت کے دن وہ اس حالت میں آئے گا کہ اس کی ایک طرف نیچے جھکی ہوئی ہوگی۔ جی، مفسرین کرام نے اور شارحین حدیث نے بیان کیا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مفلوج زدہ ہوگا، جو اپنی دو بیویوں کے درمیان انصاف نہیں کرتا، وہ مفلوج حالت میں بارگاہ رب العزت میں پیش ہوگا۔ تو اس لیے تعدد نکاح محض خواہش پوری کرنے کے لیے اور محض اپنے نفس کے راحت و سکون کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس کی جو وجوہات اور حکمتیں گزشتہ جمعۃ المبارکوں میں میں نے بیان کی ہیں، ان کی بنیاد پر ہے تو درست ہے، اور وہ بھی اس صورت میں کہ جب عدل و انصاف قائم رکھ سکے۔ اگر عدل و انصاف کا دامن وہ قائم نہیں رکھ سکتا اور عدل و انصاف کا دامن اسے چھوٹتا ہوا نظر آتا ہے، تو ایک پر اکتفا کرے، اور پھر زیادہ سے زیادہ 4 عورتوں کی اجازت ہے بیک وقت، جیسے کہ پہلے بھی یہ مسئلہ بیان ہوا۔ البتہ یہ بات ذہن میں رکھیں، روافض اور خوارج ان کا اختلاف ہے اس میں، وہ قرآن کے نص کے منکر بنتے ہیں۔ رافضی وہ کہتے ہیں کہ بیک وقت آپ 9 عورتیں نکاح میں رکھ سکتے ہیں، جی۔ خارجی یہ کہتے ہیں کہ بیک وقت آپ 18 عورتیں نکاح میں رکھ سکتے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ بیک وقت آپ 4 عورتیں نکاح میں رکھ سکتے ہیں، 4 سے زائد کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ حدیث مبارکہ میں موجود ہے، مشکات شریف میں حدیث مبارکہ ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ایک شخص غیلان بن اسلمہ
ثقفی مسلمان ہوئے، اور اس وقت ان کے نکاح میں 10 عورتیں تھیں، اس وقت ان کے نکاح میں 10 عورتیں تھیں۔ جب یہ مسلمان ہوئے تو ان کی ساری عورتیں بھی مسلمان ہو گئیں، عورتیں بھی مسلمان ہو گئیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے باوجود قرآنی حکم کے مطابق انہیں ارشاد فرمایا ان 10 میں سے 4 منتخب کر لو، 4 رکھ لو، باقی کو طلاق دے دو، باقی کو طلاق دے کر آزاد کر دو۔ تو غیلان بن اسلمہ ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ نے 4 عورتیں رکھ لیں، باقی سب کو طلاق دے دی، باقی سب کو۔ تو اگر 4 سے زائد کی اجازت ہوتی تو حضور طلاق نہ دلواتے، اس لیے کہ یہ تو حدیث مبارکہ ہے ابو داؤد شریف میں، میرے آقا فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مباح چیزوں میں سے سب سے ناپسندیدہ اور مبغوض چیز طلاق ہے، ناپسندیدہ اور مبغوض چیز طلاق ہے۔ تو طلاق ویسے نہیں دی جاتی، تو چونکہ 4 سے زائد جائز نہیں تھی، حرام تھی، حضور نے ان سے طلاق دلوا دی۔ اور پھر ایسے بھی ہوا، بعض لوگ آج کل جیسے کرتے ہیں، اچھا غیلان بن اسلمہ نے 4 عورتیں رکھیں اور باقی 6 کو انہوں نے طلاق دے دی، مگر جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا نا تو انہوں نے ان کو بھی طلاق دے دی، ان 4 کو بھی طلاق دے دی، اور اپنا کل مال جو ہے اپنے بیٹوں میں تقسیم کر دی، اپنا کل مال اپنے بیٹوں میں تقسیم کر دیا۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اطلاع ملی تو آپ نے فوراً ان کو بلایا اور فرمایا کہ آپ نے یہ حرکت اس لیے کی ہے کہ بیویوں کو میراث سے محروم کیا جائے، تو آپ نے ان پر سخت نکیر فرمائی اور فرمایا 1 طلاق دے دی ہے یا 2 دے دی ہیں تو رجوع کرو، واپس رجوع کرو۔ تو حضرت فاروق اعظم نے اس پہ سختی فرمائی۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ جب آخری وقت ہو تو کسی کی بیویاں زیادہ ہوں یا ایک بھی ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ بیویوں کو میراث سے محروم کرنے کے لیے طلاق دے دی جائے۔ جی بھائی، جو خدا کی بندی ساری زندگی آپ کے ساتھ رہی، آپ کی زندگی کا ساتھی ہے، آپ کی زندگی کا جیون ہے، جب آپ کی موت کا وقت آیا آپ نے طلاق دے دی تو وہ کدھر جائے؟ اس لیے شریعت نے اس پر بھی نکیر فرمائی، اس لیے کہ شریعت ہر ایک کی حقوق کی پاسداری کرتی، مرد ہو عورت ہو، بچہ ہو بڑا ہو بوڑھا ہو، ہر ایک کے حقوق کی پاسداری شریعت کرتی ہے۔ تو اس لیے حضرت فاروق اعظم نے انہیں فرمایا۔ برحال حدیث مبارکہ عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جس کے نکاح میں 4 سے زائد عورتیں تھیں، حضور نے انہیں فرمایا کہ تم طلاق دے دو۔ اسی طرح حضرت قیس بن حارث اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، جب وہ مسلمان ہوئے بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کی یا رسول اللہ میرے نکاح میں 8 عورتیں، میرے نکاح میں 8 عورتیں ہیں۔ تو فرماتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، فرمایا قیس بن حارث اسدی 4 کو رکھ لو، 4 کو طلاق دے دو، 4 کو رکھ لو اور 4 کو طلاق دے دو۔ یعنی 4 سے زائد بیک وقت نکاح میں جائز نہیں ہے۔ یوں ہی مسند امام شافعی میں موجود ہے، امام دہلوی نے بھی اس حدیث مبارکہ کو نقل کیا کہ جب نوفل بن معاویہ وہ مسلمان ہوئے نا تو ان کے نکاح میں 5 عورتیں تھیں، ان کے نکاح میں 5 عورتیں تھیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی فرمایا 4 رکھ لو، 1 کو طلاق دے دو، 1 کو طلاق دے دو۔ تو یہ آیت قرآنی بالکل واضح طور پر اس پہ دلالت کرتی ہے، اور یہ احادیث جو اس کی شرح میں موجود ہیں مفسرین کرام لائے ہیں کہ کوئی بھی مسلمان مرد بیک وقت 4 عورتوں سے زیادہ نکاح میں نہیں رکھ سکتا۔ روافض کا یہ جو نظریہ ہے کہ بیک وقت 9 عورتیں رکھ سکتے ہیں، خوارج کا یہ جو نظریہ ہے کہ بیک وقت 18 عورتیں رکھ سکتے ہیں، بالکل قرآن کے متصادم۔
اس کا قرآن حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ کوئی شریعت نہیں ہے۔ شریعت یہ ہے کہ ہر مسلمان بیک وقت اپنے نکاح میں 4 عورتیں رکھ سکتا جی، جو 4 سے آگے بڑھتا ہے وہ شریعت کی حدود کو پامال کرتا ہے جی، جیسا کہ حضور قبلہ عالم قطب عالم پیر سید میر علی شاہ صاحب گولڈوی رحمہ اللہ تعالی، آپ کے متعلق آتا ہے آپ جب حج پہ تشریف لے جا رہے تھے تو کسی علاقے میں آپ نے پڑاؤ ڈالا، آپ کے پاس بندے آئے، کہنے لگے ہمارے ہاں ایک بندہ ہے بڑا مالدار ہے، اس نے 5 عورتیں بیک وقت نکاح میں رکھی ہوئی ہیں، تو وہ چھٹا نکاح کرنا چاہتا ہے۔ آپ نے فرمایا چھٹا بھی کر لے، چھٹا بھی کر لے۔ وہ کہنے لگے حضرت آپ کیا فرما رہے ہیں، 4 کی اجازت ہے۔ آپ نے فرمایا اجازت تو 4 کی ہے، میں یہی کہنا چاہتا ہوں جب پہلے ہی اس نے شریعت کا پاس نہیں رکھا، شریعت کی دجیاں اڑا دی، 5 اس نے رکھی ہوئی ہیں، پہلے کون سا شریعت پہ وہ عامل ہے جی؟ تو اس لیے شریعت یہاں 1 سے زائد کی اجازت دیتی ہے تو 4 سے زائد کی نہیں دیتی، اس پہ بھی عمل ضروری ہے جی۔ اور ابھی موجودہ سعودی عرب اس میں ملوث ہے، ان کے جتنے شہزادے ہیں آپ جا کے دیکھیں، ایک ایک شہزادے نے سینکڑوں درجنوں عورتیں اپنے نکاح میں رکھی ہوئی، بلکہ نکاح میں کیا رکھی ہوئی ہیں، بس 4 سے زائد رکھیں گے تو نکاح ہی نہیں ہوگا، بغیر نکاح کے رکھی ہوئی ہیں۔ تو بعض بندے جو ہمیں یہ دعویٰ کرتے ہیں، ہم پہ یہ دعویٰ کرتے ہیں بھائی سعودیہ میں وہاں سے ایمان آیا، وہاں سے اسلام آیا تو وہاں یہ ہوتا ہے، تو میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں وہاں یہ بھی ہوتا ہے جو قرآن کے متصادم ہے، جو قرآن کے خلاف ہے، رسول اللہ کی احادیث کے صریح خلاف ہے۔ تو اس لیے کسی کو شریعت سے آگے بڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی لیے میرے مجدد پاک فرماتے تھے شرع بر تمام حجت است، آپ فرماتے تھے کہ شریعت سب پر حجت ہے، چھوٹا ہے بڑا ہے، پیر ہے مولوی ہے، کسی بھی خاندان کا ہے، شریعت سب پر حجت ہے، شریعت پر کوئی حجت نہیں جی۔ وہ پاکستان کا ہو یا سعودی عرب کا ہو، شہزادہ ہو یا شہزادہ نہ ہو، اسے شریعت کی کٹہرے میں آنا پڑے گا اور شریعت کی حدود کو پامال نہیں کرنے دیا جائے گا۔ جو شریعت کی حدود کو پامال کرے گا وہ غلط ہے سراسر۔ تو بہرحال مسئلہ یہ، اب یہاں پہ ایک مسئلہ میں اور عرض کرنا چاہتا ہوں اسی حوالے سے کہ شریعت نے تو 4 عورتوں سے نکاح کی اجازت دی ہے، لیکن میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں بیک وقت تقریباً جو زیادہ سے زیادہ کا قول ہے وہ 9 عورتیں بیک وقت آپ کے نکاح میں رہیں، اور ایک روایت 10 رہیں، ایک روایت یہ ہے کہ بیک وقت آپ کے نکاح میں 9 عورتیں رہیں جی۔ پہلی بات تو یہ رسول اللہ کی تخصیص ہے، یہ حضور کی تخصیص ہے، حضور کا خاصہ ہے۔ یعنی کچھ احکام ایسے ہوتے ہیں کہ جو رسول اللہ کے ساتھ خاص ہیں، جیسا ابھی نا بعض لوگ دیکھا دیکھی غیبانہ نماز جنازہ شروع کر دیتے ہیں جی، وہ فلاں بندہ بڑا مار گیا لہذا یہاں سے غیبانہ نماز جنازہ پڑھو، جبکہ غیبانہ نماز جنازہ کی شرعی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ احناف کے نزدیک بالکل غیبانہ نماز جنازہ جائز نہیں ہے۔ اب جو لوگ پڑھتے ہیں وہ دلیل لاتے ہیں نجاشی بادشاہ کی، جو حبشہ کے بادشاہ تھے، تو جب وہ فوت ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا کہ صفیں باندھو، ہم ان کی نماز جنازہ پڑھائیں گے۔ اب وہ حبشہ میں تھے، رسول اللہ مدینہ طیبہ میں تھے، تو وہ لوگ استدلال کرتے ہیں بھائی جب حضور مدینہ میں تو وہ حبشہ میں حضور پڑھ سکتے ہیں تو ہم نہیں پڑھ سکتے جی۔ تو اس کا جواب نا میں نہیں دیتا، صحابی رسول عمران بن حسین دیتے جی۔ حضرت عمران بن حسین کہتے ہیں یہ رسول اللہ کا خاصہ تھا، یہ حضور کا خاصہ تھا، اس لیے کہ رسول اللہ کے لیے یہ ساری زمین لپیٹ دی گئی اور سارے حجابات اٹھ گئے۔ جب رسول اللہ نے اللہ اکبر کہا تو نجاشی بادشاہ کا نماز جنازہ اور میت آپ کی آنکھوں کے سامنے پڑا ہوا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ یہ کوئی بعید نہیں،
اس لیے بخاری میں موجود ہے غزوہ موتا، وہ سینکڑوں میل دور جنگ ہو رہی ہو، میرے آقا مسجد نبوی کے ممبر پہ بیٹھے ہوں، میرے آقا یہاں سے بیٹھ کے بتاتے ہیں کہ ابھی زید بن حارثہ شہید ہو گئے جی، ابھی علم جھنڈا جعفر ابن ابی طالب کے ہاتھ میں آ گیا، پھر میرے آقا فرماتے ہیں ابھی وہ بھی شہید ہو گئے، ابھی جھنڈا سیف من سیوف اللہ حضرت خالد بن ولید کے ہاتھ میں آ گیا جی۔ تو سراتن حدیث موجود، حضور دیکھ سکتے ہیں جی، لیکن یہ حضور کا خاصہ ہے۔ اس لیے کہ یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ نماز جنازہ کی شرائط میں نا احناف کے نزدیک ایک شرط یہ بھی ہے کہ میت حاضر ہونا چاہیے، میت یہ نماز جنازہ کی شرط ہے۔ جس طرح دیکھیں کوئی وضو نماز کے لیے شرط ہے نا، وضو نہ ہو تو نماز ہوتی، تو اسی طرح میت کا حاضر ہونا یہ نماز جنازہ کے لیے شرط ہے۔ اگر میت حاضر نہیں ہوگی تو نماز جنازہ نہیں ہوگا۔ بھائی خدا کے بندو، شریعت نے پھر بھی اس کا متبادل رکھا ہے جی۔ اور نماز جنازہ کیا ہے؟ دعا ہے نا، سفارش ہے، اس کی بخشش اور مغفرت طلب کرنا ہے۔ تو ٹھیک ہے آپ پہنچ گئے تو ٹھیک ہے، نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، پڑھیں۔ اگر نہیں پہنچ سکتے تو یہاں بیٹھ کے دعا کر دیں، وہ بھی رب تعالیٰ پہنچا دے گا جی۔ تو بہرحال یہ بات ادھر نکل جائے گی، میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ یہ رسول اللہ کا خاصہ تھا، تو کچھ چیزیں حضور کے ساتھ خاص ہوتی، جو 4 سے زائد عورتیں بیک وقت نکاح میں رکھی ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ حضور کا خاصہ ہے، اور کسی کو اجازت نہیں ہے۔ لیکن اس پہ بھی لبرلز نے، مستشرقین نے، ملحدین نے جو طوفان بدتمیزی مچایا ہوا ہے، اور جو لوگ اس موضوع سے شغف رکھتے ہیں اور وہ دیکھتے رہتے ہیں، کتابیں پڑھتے رہتے ہیں، یا انٹرنیٹ پہ بھی وہ جا کے دیکھ لیں، تو رسول اللہ کی ذات پہ بہت اعتراض کی مستشرقین نے، ملحدین نے، لبرل نے جی۔ تو یعنی ایسے ایسے الفاظ ان متعدد نکاح کی وجہ سے رسول اللہ کے متعلق بولے جو یہ میں بول نہیں سکتا۔ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خاصہ تھا، حضور کا یہ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضور تو سراپائے رحمت ہے، حضور سراپائے رحمت، اور حضور آئے تو یہ جو آپ کے مضامین تھے اور جو مقاصد رسالت تھے ان میں تبلیغ تھی جی، تزکیہ نفس تھا، ابلاغ قرآن تھا، قرآن کی تلاوت تھی، قرآن سمجھانا تھا، قرآن پہ عمل کرانا تھا، تو یہ مقاصد رسالت تھے۔ اب ان کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے ایک ذریعہ 4 سے زائد عورتوں سے نکاح کرنا رسول اللہ کے لیے تھا جی۔ اس لیے کہ آپ مجھے بتائیں نا بھائی، عورتیں ابتداً تو پردے کے جب احکام نازل نہیں ہوئے تو حضور سے ملتی بھی تھیں جی، حضور سے مسئلے بھی پوچھتی تھیں، اگرچہ آیت پردہ نازل ہونے کے بعد بھی عورت کو اجازت تھی رسول اللہ سے جی مسئلہ پوچھنے کی، لیکن اس کے باوجود کچھ مسائل ایسے تھے کہ جو براہ راست عورتیں حضور سے نہیں پوچھ سکتی تھیں جی، براہ راست وہ حضور سے نہیں پوچھے جا سکتے تھے۔ تو اب حضور سے پوچھنا ہے تو پھر کنواری عورتوں کے الگ مسئلے، طلاق یافتہ عورتوں کے الگ مسئلے، جو بیوہ ہیں ان کے الگ مسئلے، جو غلامہ تھی ابھی تک غلامہ ہے باندھی یا ان کے الگ مسائل تھے، جس کو آزاد کر دیا گیا اس کے الگ مسائل تھے جی، یا جنگ لڑنی ہے کسی بڑے سردار سے، اس کو نفسیاتی طور پر زیر کرنا ہے، تو یہ ایک جنگی حربہ بھی تھا۔ جیسے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جس وقت وہ ایمان نہیں لائے تھے
تو ان کی جو بیٹی تھی نا ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ایمان لے آئی تھی، ان سے آپ نے پہلے نکاح کر لیا تھا جی۔ تو ابو سفیان کہتے تھے کہ جب میرے گھر میں آ کر محمد الرسول اللہ نے مجھے زیر کر دیا تو اب میری جرت ہی نہیں ہے کہ میں ان کے مقابلے میں کھڑا ہو سکوں جی۔ تو اس لیے یہ مختلف امور تھے، مختلف معاملات تھے، تو رسول اللہ کو تعدد نکاح کی اس لیے ضرورت پڑی۔ اور پھر یعنی کہ آپ دیکھیں نا بھائی حضور نکاح کب کر رہے ہیں، جو لوگ اس طرح کے اعتراض کرتے ہیں، حضور نے نکاح کیا 25 سال کی عمر جی، اور کیا کس سے؟ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے، اور آپ کی عمر مبارک کتنی تھی اس وقت؟ 40 سال جی۔ جو لوگوں کا اگر نظریہ ہے، یہ لوگوں کا ذہن ہے، تو آپ دیکھیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر حکم کرتے جی تو پورا عرب یہ چاہتا تھا کہ رسول اللہ ہماری بیٹی سے نکاح کریں جی، ہر کوئی اپنی بیٹی حضور کے نکاح کے لیے پیش کر سکتا تھا، لیکن اس کے باوجود حضور نے جو بیوہ تھی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے نکاح کی، اور یہ بتایا بھائی نکاح کی جو مقصدیت تمہارے سامنے میرے سامنے وہ نہیں ہے کہ میں نے اسلام کی تبلیغ کے لیے نکاح کرنا ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ جتنا عورتوں میں سے اسلام کو مالی طور پر فائدہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی وجہ سے ہوا اور کسی عورت کی وجہ سے نہیں ہوا، یہی بات ہے جی۔ جو کچھ تھا انہوں نے حضور کی بارگاہ میں پیش کی، حضور کی بارگاہ میں پیش کیا، اور عورتوں کو بھی لوگوں کو بھی یہ دعوت دی کہ اگر کوئی سچا نبی دیکھنا چاہتے ہو نا کائنات میں، اور آخری نبی دیکھنا چاہتے ہو تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، دیکھیں ساری دنیا مان جائے نا، عورت تو نہیں مانتی، بندے مانتی ہے خاوند کو؟ نہیں مانتی جی۔ عقلی طور پہ حضور کی نبوت کے حق ہونے اور حضور کی نبوت کو تسلیم کرنے کے جو دلائل ہیں، ان میں ایک دلیل یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والی سب سے پہلے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جبکہ عورت کو تو مطمئن کیا ہی نہیں جا سکتا جی، اس وجہ سے کہ دن رات گرمی سردی جی، اور ہر حالت میں آپ اس کے سامنے ہوتے ہیں، اس کو کیسے مطمئن کریں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی عقلی دلیل سب سے پہلی اور بڑی یہ ہے کہ آپ نے سیدہ خدیجہ الکبریٰ کو مطمئن فرمایا، اور عورتوں میں سب سے پہلے آپ ہی مان لائیں جی۔ اسی طرح اور بھی حضور نے جتنے نکاح فرمائے تو ان کی ضرورت تھی بھائی، جب تک پھر سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ حیات نہیں تو حضور نے نکاح ہی نہیں فرمایا۔ حضور نے یعنی وہ بھی 54 سال کی عمر تک، 54 سال کی عمر تک حضور کے نکاح میں ایک بیوی تھی۔ اب مجھے بتائیں جو اعتراض مستشرقین کرتے ہیں یا ملحدین کرتے ہیں یا لبرل حضرات کرتے ہیں جی، ان کی کوئی بنیاد باقی رہ جاتی؟ 55 سال کی عمر میں ایک نکاح ہے، 25 سال میں نا سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ نکاح کیا جی، اور پھر اس کے بعد 58 سال جب حضور کی عمر ہوئی تو تب جا کے 3 نکاح اپنے اور کی جی، اور 63 سال میں حضور ظاہری حیات سے پردہ فرما گئے، ظاہری حیات سے پردہ فرما گئے۔ تو جو باتیں مستشرقین کہتے ہیں جی، ان کا تو سرے سے یہاں پہ وجود ہی نہیں ہے۔ رسول اللہ کے جو متعدد نکاح ہیں 4 سے زائد، وہ کسی اور مقصد کے لیے نہیں تھے، بلکہ مقاصد رسالت، تلاوت قرآن، تبلیغ احکام شریعت اور دیگر جو مقاصد رسالت تھے ان کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے تھے جی۔ تو اس لیے کسی کے ذہن میں ایسی بات نہیں آنی چاہیے بھئی ہمیں 4 کی اجازت ہے تو حضور کو متعدد نکاحوں کی اجازت کیوں ملی؟ حضور کا خاصہ، اور ویسے بھی
ساری کائنات ایک طرف، حضور کے جیسا کون ہو سکتا ہے؟ نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، حضور کے لیے تو کائنات بنی ہے نا جی، حضور کے لیے جو سب کچھ بنایا گیا ہے، یہ حدیث مبارکہ ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں رب نے ساری کائنات بنائی اسی لیے ہے کہ اسے میرا مرتبہ اور مقام دکھائے جی، اور قیامت کے دن بھی میرے آقا فرماتے ہیں رب تعالیٰ قیامت کا میدان اسی لیے لگائے گا کہ لوگوں کو میرا مرتبہ اور مقام دکھائے گا جی۔ اور فاضل بریلوی نے اسی لیے کہا فقط اتنا سبب ہے ان ایقات بزم معاشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے، اور حکیم الامت نے اسی وجہ سے قلم توڑا، فرمایا قیامت کا دن ہے 50,000 سال کا حساب و کتاب 4 گھنٹے میں ہو جائے گا، باقی سارا دن رب تعالیٰ لوگوں کو بٹھا کے جمع کر کے ان کے سامنے اپنے حبیب کی عظمت، شان، رفعت اور شوکت کو بیان فرمائے گا۔ تو اس لیے حضور پہ کسی کو قیاس نہیں کیا جا سکتا، پر رب نے حضور جیسا تو بنایا ہے کسی کو نہیں، حضور کو رب نے بے عیب بنایا ہے، کسی کا محتاج نہیں فرمایا۔ یہ تو ہم میلاد کی تقریروں میں بیان کر کر کے ابھی تک لوگوں کو سمجھ نہیں ہے، یعنی جو تاجدار کائنات دنیا میں تشریف لائے تو ناف کٹی ہوئی تھی جی، اس لیے کہ رب نے نا ناف کٹوا کے بھیجا تاکہ دنیا کو پتا چل جائے کہ میرا نبی، میرا حبیب لبیب جناب محمد مجتبی مجھ رب کے علاوہ پوری کائنات میں کسی کا محتاج نہیں، حتیٰ کہ حضور کو غسل کی بھی ضرورت نہیں، حضور غسل بھی دیے ہوئے آئے، حضور غسل دیے ہوئے آئے۔ ارے کنگھی کیا ہوتی، کنگھی کرنا کتنا بڑا کام ہے جی، لیکن میرے آقا کی والدہ محترمہ فرماتی ہیں جب میرا لال دنیا میں تشریف لایا تو کنگھی بھی ہوئی تھی میرے آقا، رب نے حضور کو محتاج ہی نہیں رکھا، اور حضور آتے ہی کیا کر رہے ہیں؟ سجدہ جی، کس کے لیے؟ امت کے لیے۔ تو آج امتی لبرلز بیٹھ کے یہ اعتراض کر رہے ہیں جی، وہ ملحدین مستشرقین یہ اعتراض کر رہے ہیں وہ متعدد نکاح کیوں ہوئے حضور کے، وہ حضور کو کیوں اجازت تھی؟ تو اس لیے میرے آقا کو رب نے بے عیب بنایا۔ یہ تو اقبال تھا برطانیہ تو وہ بھی پڑھا جی، لیکن اقبال بھی کہتا ہے نا رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، کہ اب ایسا دوسرا آئے نا، کہ اب ایسا دوسرا آئے نہ ہماری بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز جی۔ ارے یہ تو آپ اس سے پوچھیں، اور پنجابی والوں نے تو بات ہی ختم کر دی کہ سینہ جمیلاں دا منہ موڑ دے، سینہ جمیلاں دا منہ موڑ دیتا، رب محمد بنا کے قلم توڑ دے جی۔ بات ختم کر رہا ہوں، وہ حضور جیسا کون ہے؟ حضور جیسا کون ہے؟ حضور نے نا ام المومنین سیدہ عائشہ کو ایک دن فرمایا عائشہ یوسف بڑے حسین تھے، یوسف بڑے حسین تھے۔ ام المومنین نہ اٹھ کے بیٹھ گئی، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ آپ سے بھی زیادہ حسین تھے، آپ سے بھی زیادہ حسین تھے۔ حضور نے فرمایا عائشہ یوسف بہت حسین تھے، بہت حسین تھے۔ بعض شارحین حدیث نے لکھا کہ جب دوبارہ حضور نے یہ فرمایا نا تو ام المومنین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، ان کو رسول اللہ سے پیار تھا نا، عرض کرنے لگیں بھئی یا رسول اللہ یوسف کتنے حسین تھے، آپ سے بھی زیادہ حسین تھے۔ حضور نے فرمایا عائشہ یوسف علیہ السلام کا حسن سبی تھا، یوسف علیہ السلام کا حسن سبی تھا، اور رب نے مجھ مصطفیٰ کو حسن ملی عطا فرمایا ہے۔ حسن ملی، حسن ملی کیا، سبی کیا جی؟ سبی نا عام طور پہ کہتے ہیں میٹھے کو۔ حضور نے فرمایا کہ جناب یوسف کو رب نے حسن سبی عطا فرمایا کہ ان کا حسن میٹھا تھا، حسن
میٹھا تھا، اور آپ کو پتہ ہے میٹھا بندہ کتنا کھاتا ہے؟ بہت شوقین بھی ہو نا کھانے والا، جی چاول میٹھے کھائے گا 2 پلیٹیں تو رچ جائے گا، مٹھائی کھانے پہ آئے تو کلو نہیں تو 2 کلو کھا جائے گا، 5 کلو کھا جائے گا، آخر سیر ہو جاتا ہے۔ جی میٹھا اتنا ہی کھا سکتا ہے، اور نمکین بندہ پیدا ہوتا ہے کھانا شروع کرتا ہے، 70 سال بھی عمر ہو تو کھاتا رہتا ہے۔ جی تو حضور نے فرمایا جناب یوسف کا حسن سبھی تھا، میٹھا تھا، اسے جو دیکھتا ایک مرتبہ ہی دیکھ کے سیر ہو جاتا، لیکن مجھ مصطفیٰ کو رب نے اس نے ملی عطا فرمایا جو ایک مرتبہ دیکھتا اس کا دل کرتا کہ پھر دیکھے، جب پھر دیکھتا تو دل کرتا کہ پھر دیکھے، جب پھر دیکھتا تو دل کرتا کہ پھر دیکھے۔ وہ کہتا رب مجھے عمر عطا فرمائے۔ سیدنا ابو بکر صدیق کا یہ فرمان ہے کہ یہ تاجدار کائنات میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کا چہرہ اور میری آنکھیں ابو بکر بیٹھ کے آپ کے چہرے کی زیارت کرتا رہے۔ یہ اس نے ملی ہے جس کو فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ اس نے یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، تیرے نام پہ سر کٹاتے ہیں مردان عرب۔ تو حضور جیسا کوئی نہیں، حضور پہ کسی کو قیاس نہ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ حقائق کو سن کر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔